نے انہی آیات میں ساتویں اپنی صفت جو بیان فرمائی وہ کیا؟ جعل لکم النجوم، وہی ہے جس نے ستاروں کو تمہارے لیے کیا بنایا ہے؟ لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، کہ وہی ہے جس نے ستاروں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، بنا دیا ہے تاکہ تم ان سے ہدایت حاصل کرو۔ کہاں پر؟ فی ظلمات البر والبحر، چاہے تم خشکی کے اندھیروں میں ہو یا سمندر کے اندھیروں میں ہو، جب تم کسی بھی جگہ پر اندھیرے کے حالت میں ہو، اور جب اندھیرے میں تمہارے پاس آج کل تو کمپاس آ گئے ہیں، آج کل ذرا جدید قسم کا جی پی ایس آ گیا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر جی پی ایس ختم ہو جاتا ہے، جہاں کمپاس جواب دے جاتے ہیں، وہاں پر رب کائنات کا مقرر کردہ کمپاس ستاروں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اور اگر آپ جہاز رانوں سے پوچھیں جو خاص کر باہر کے یعنی سمندر کے سفر پر جاتے ہیں، تو بحری جہاز کا جو کپتان ہوتا ہے، جہاں اسے کمپاس اور جدید آلات کی تربیت دی جاتی ہے، وہاں ساتھ اسے ستاروں کا علم بھی سکھایا جاتا ہے۔ وہ قطبی ستارے سے اس جو عین قطب شمالی کے اوپر موجود ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا کہ یہ ستارے کس نے تمہارے لیے بنائے ہیں؟ اس رب کائنات نے، یہ کسی اور نے نہیں بنائے۔ اور یہ کس لیے کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کر سکو۔ پھر رب کائنات کی اگلی صفت کیا ہے؟ انشاءکم من نفس واحدہ، وہ رب کون ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام۔ اس نے اعلان فرمایا تھا نا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ بنانے کے لیے کس کا تخلیق ہوئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد ان کی پشت سے ان کی ساری ذریت کو نکالا گیا، اور پھر ان سے ایک عہد لیا گیا۔ عہد الست اسے کہا جاتا ہے۔ تمام روحوں سے یہ سوال کیا گیا، میں اور آپ بھی موجود تھے اس وقت، ہم سے پہلے بھی موجود تھے، ہمارے بعد آنے والے بھی وہاں موجود تھے، سب کی روحیں موجود تھی، اور سوال ہوا تھا۔ کیا سوال ہوا تھا؟ یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال ہوا تھا، ایک ہی سوال ہوا تھا۔ تمام روحوں سے صرف ایک سوال ہوا تھا۔ کیا سوال ہوا تھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب کی روحوں نے کہا تھا ہاں تو ہے، کیوں نہیں ہے؟ مان کر بھی ہم نہیں مان رہے۔ وہاں مان لیا تھا، مان کوئی نہیں رہے، اب نہیں مان رہے، اب نہیں مان رہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ کہ اگر آج نہیں نہ مانا، آج صحیح نہیں مانا، تو پھر آگے کوئی نہیں۔ اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور کوئی پیدا کر کے بتائے نا، کوئی دکھائے نا۔ اگر آدم علیہ السلام کے بعد طوفان نوح آتا ہے تو زمین کی آبادکاری دوبارہ کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ کیسے ہوئی تھی؟ کشتی نوح بنائی گئی تھی، اور اس کشتی نوح میں ہر جنس کا ایک ایک جوڑا، کم از کم ایک ایک جوڑا سوار کرایا گیا تھا، اس سے آگے چلایا گیا۔ حضرت آدم کی تخلیق کے بعد تمام ذریت کو ان کی پشتوں سے نکال کر ان روحوں سے عہد لیا گیا، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اور پھر ان کے ذریعے سے پھر آگے نسل توالد و تناسل کا سلسلہ چلا، نسل آدم چلی، اور آج دنیا میں اتنے انسان ہیں کہ وہ اربوں خربوں کی تعداد میں موجود ہیں، خربوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور بڑھتے جا رہے ہیں۔
اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن وہ کون ہے؟ ڈارون تو یہ کہتا ہے نا کہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے. اب ڈارون تو آیا بعد میں، اسلام کے تبلیغ و اشاعت کے صدیوں بعد آیا ڈارون، اور اس نے نظریہ پیش کر دیا کہ کیا ہے جی، انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے. کیسے ہے ترقی یافتہ؟ اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ پیچھے چلتا گیا تو آخر میں اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ انسان آ کہاں سے گیا. تو رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ الذی انشاءکم من نفس واحدہ، اس نے ایک آدم کو تخلیق کیا اور اس سے پھر توالد و تناسل کا سلسلہ شروع کیا. یہ بندروں کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے، یہ انسانوں کی ہی اولاد ہے اور انسان ہی ہے. ہاں تم اسے اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو علیحدہ بات ہے. ہماری عقل، ہماری فہم و فراست وہ ہمیشہ اکثر جو ہے نا ہمیں غلط راہ کی طرف لے جاتی ہے. اگر ہم عقل کے پیمانے پر ہی ماپیں گے تو ہر چیز تجربے میں نہیں آتی. کچھ چیزیں ما فوق الطبیعیات ہوتی ہیں جو مادے کی حدود سے باہر ہوتی ہیں.